سیفی حضرات امامے کو بڑی پابندی سے باندھتے ہیں۔ کیا امامہ باندھنا ضروری اور لازمی ہے؟ دیکھو، امامہ شریف یہ کسی سیفی کا شعار نہیں ہے، نہ سیفیوں کا پہچان ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سنت مطہرہ ہے، اور آپ کی ایسی سنت ہے کہ آپ کے بارے میں ایک بھی ایسی نماز ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے بغیر دستار امامے کی پڑھی ہو، ماں سوائے حج عمرے کی جہاں پر احرام ہوتا ہے نا اور سر کو ننگا کیا جاتا ہے۔ تو یہ امامت باندھنا آپ کا سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ آپ نے اس کو فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ سنت دائمہ ہے، لازمہ ہے، مستترہ ہے، حضور نے اس پر ہمیشہ عمل فرمایا، تو یہ ایسی سنت ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ سیفی تو سیفیوں کو تو ہم نے مرشد نے بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ شریعت پر عمل کرو، اور آپ لوگ سنت پر عمل کرو، اور آپ لوگ مستحب پر عمل کرو، اور ہر اس کام پر عمل کرو جس میں شریعت کو وہ کام مطلوب ہو، اس پہ ثواب مرتب ہو جاتا ہو۔ امامی کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں، کم و بیش 50 کے قریب حدیث ایسی ہے، یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو امامے کے متعلق آئی ہے، جس میں اشارتاً دلالتاً یا صراحتاً امامے کی فضیلت یا باندھنے کی تاکید یا اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اور مشرکین کے درمیان فرق کیا ہے؟ مشرکین کے درمیان کہ ہم امامے کو ٹوپی پر باندھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ امامے کو باندھا کرو، یہ مسلمانوں کا زینت حسن ہے اور عربوں کا تاج ہے، مسلمانوں کا حسن ہے اور عربوں کا تاج ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امامے کے بارے میں فرمایا کہ امامہ پہنو تمہارا وقار حلم بڑھ جائے گا، تعمموا تزدادوا حلما، تمہارا حلم وقار بڑھ جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عربوں کا یہ تاج ہے، جس دن عربوں نے اپنی تاج کو اتار پھینکا تو عربوں کا جو دبدبہ ہے، وقار ہیبت ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، عرب تو بہت سارے ممالک ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ چیز نہیں رہی ہے نا جو پہلی تھی، جو عرب کا جو نام تھا۔ یہ مطلب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضور کی سنت کو چھوڑنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو دستار یا امامہ یا پگڑی باندھنا حضور کی سنت ہے، حضور کو پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ عربوں میں ویسے بھی ایک رواج تھا دستار باندھنے کا، لیکن حضور نے اس کے بارے میں ایسے حدیث ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر اجر ہے۔ ایک روایت میں ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، طبرانی شریف کی، کہ حضور نے فرمایا کہ دستار کے ساتھ 1 رکعت نماز اور بغیر دستار کے 70 رکعت نماز، یعنی ایک رکعت نماز دستار کے ساتھ، بغیر دستار کے 70 رکعت نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ ساری وہ احادیث ہے جس سے امامے کی فضیلت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ بہت سارے روایات ہیں، اور جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے کہ حضور نے خطبہ دیا، جہاد پہ چل پڑے، نماز کے لیے باہر آئے تو آپ کے سر پہ دستار تھی۔ اس طرح کی حدیث تو درجنوں ہے، بہت سارے حدیث ہے، لہٰذا دستار پہننا یہ حضور کا سنت ہے۔ ہاں، یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ سفید دستار کیوں پہنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سفید دستار پہننا کوئی علامت نہیں ہے، یہ اس حدیث کی وجہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ البسوا البیاض وکفنوا فیہا موتاکم فانہا اطیب واطہر، آپ لوگ سفید لباس پہنا کرو، استعمال کیا کرو، اپنی مردوں کو بھی سفید کفن دیا کرو، یہ صاف ستھرا چیز ہے، اس پہ میل جلدی نظر آ جاتا ہے تو انسان کو صفائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور کوئی اور لباس ہونا، کالے رنگ کا ہو یا کوئی اور کلر کا ہو جس میں سفیدی نہ ہو، اس پہ میل نظر نہیں آتا، اکثر وہ گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، لیکن انسان اس کو صاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ لباس پسند ہے سفید، یہ فرشتوں کا، جنتیوں کا چہرہ سفید ہوگا، وہاں پر سفیدی ہوگی۔ اسی طرح جناب والا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، سفیدی میں جمال زیادہ ہے، تو اسی لیے سفید دستار اس حدیث کی وجہ سے کیا قولی حدیث مبارکہ ہے۔ باقی سفید دستار ہو یا جناب والا سیاہ دستار ہو یا کوئی اور ایسا کلر ہو جس کے بارے میں مانعت نہ ہو، کوئی بھی کلر ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بشرط کہ اس کو آپ پہچان نہ بنائیں۔ یعنی حضور نے چونکہ ایک لباس کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے صرف یہ پہننا ہے نا، اسی لیے آپ کبھی سفید دستار پہن سکتے ہیں، کبھی سیاہ پہن سکتے ہیں، کبھی سبز کی طرح مائل دستار بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ پہچان نہ بنائیں۔ یا جناب والا زرد کلر کے بارے میں ہے، بہت سارے حدیث ہے، صفرا کہ فرشتے تشریف لے آئے آسمانوں سے، قرآن نے ان کو مسومین کہا کہ اس کے اوپر نشانات تھے، اس کی پہچان کیا تھی؟ ان کے سروں پر دستار تھی۔ تو دستار حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طب کیا کہتی ہے؟ آپ کے سر پہ دستار ہے۔ ہمارے کئی ساتھیوں کے ساتھ حادثات ہو چکے ہیں موٹر سائیکل سے، اور دستار کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کا سر پھٹنے سے بچ گیا، ٹوٹنے سے بچ گیا۔
اور گرمی سے بچاتا ہے، سردی میں آپ کو سردی سے بچاتا ہے، کبھی ایمرجنسی ہو تو کپڑے کے کام بھی آتا ہے، چادر کے کام بھی آتا ہے، کسی چیز کو باندھنے کے کام بھی آ سکتا ہے. ہاں تو یہ سب جو ہے امامے کی فضیلتیں ہیں. اور سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ امت کے فساد کے وقت میں کوئی بندہ میرے ایک سنت پر پابندی کرے گا، میری سنت پر، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. تو مفت میں یہ ثواب ہمیں مل رہا ہے، جس طرح مسواک کا ثواب ہے، جس طرح جناب والا وہ یہاں تک کہ جو کنگھی کرنا ہے، تیل لگانا ہے جسم پر، خوشبو لگانا ہے سنت کی نیت سے، اس میں ثواب ہے. تو دستار بھی حضور کے ایک، اور اس میں ایک حلم ہے، وقار ہے. پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کے سر پہ دستار ہو بہت ساری غلط کاموں سے بچ جاتا ہے، دستار کی وجہ سے کہ میرے سر پہ دستار ہے، غلط کام کی طرف، غلط چیز کی طرف نہیں جاتا. اتنے سارے فائدے ہیں. باقی فرض تو نہیں ہے، میں اس کو ہم واجب قرار دیتے ہیں کہ یہ واجب ہے. ہاں یہ ہے کہ حضور کا سنت ہے، حضور نے اس کو کثرت سے استعمال فرمایا، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امت کے بزرگوں نے، سلف کا معمول رہا. یہ وقار کا لباس ہے، ہر مسلمان کو پہننا چاہیے، چاہے کوئی صوفی ہے نہیں ہے، کوئی عالم ہے نہیں ہے، حضور کا سنت سمجھ کر پہننا چاہیے. اس پہ ثواب اجر ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنتوں سے محبت اور اس پر پابندی کی توفیق نصیب فرمائے.